رابطہ توڑ دیا ہے، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے۔ جن ممالک سے آپ قرضہ لے رہے ہیں ان کا تمام تر مالیاتی نظام IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں کے تحت ہے، اور پھر ایسا امریکہ اور ایسا مغرب کہ جو آج کے بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اپنی غلط پالیسیوں کے نتائج میں ان کی معیشت خود متزلزل ہے، ایسے ممالک جن کی اپنی معیشت متزلزل ہو ان پر انحصار کرنا یہ تو پانی کے اوپر مکان بنانے کے مترادف ہے۔ اب اس حوالے سے ہمیں اس بجٹ میں ایک دعویٰ مل رہا ہے حکومت کا، اور دعویٰ یہ ہے کہ اس سال ترقیاتی بجٹ میں 4% کمی ہوئی ہے۔ اب یہ تقابل بجٹ کا بجٹ کے ساتھ نہیں ہے، رواں سال کے بجٹ کا آئندہ سال کے بجٹ کے ساتھ تقابل نہیں ہے، یہ رواں سال کہ بجٹ کا اس کے اپنے ریوائز بجٹ کے ساتھ تقابل ہے، جس کی کوئی منطق اس وقت نہیں ہے۔ اور اگر آپ بجٹ کا تقابل اگلے بجٹ کے ساتھ کرتے ہیں تو اعداد و شمار کے مطابق آپ نے 6% اضافہ کیا ہے، 4% کمی نہیں کی ہے۔ اب آپ کا دعویٰ 4% کی کمی کا اور اصل حقائق 6% کے اضافے کا، یہ 10% کا فرق، آپ بتائیں آپ قوم کو جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس میں آپ کس جادوگری کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اب اگر ہم غیر ترقیاتی بجٹ کی طرف جائیں، غیر ترقیاتی بجٹ کا 45% انتظامیہ اور مقننہ کے لیے مختص کیا گیا ہے، یعنی یہ سول مشنری پر خرچ ہوگا۔ یہ تعداد رواں سال کے اخراجات سے کوئی زیادہ متفاوت نہیں، مگر ڈیفنس کے شعبے میں آپ 12% کا اضافہ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اضافہ آپ ضرور کریں، کسی کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے ہم اختلاف نہیں کریں گے، لیکن پاکستان کے اکثر محکمے اور اکثر شعبے جو ہمارے ہیں ان کے اپنے ذرائع آمدن یا تو ہیں نہیں اور یا انتہائی کم، جبکہ فوج کے ذرائع آمدن اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انہی کی آمدن پوری قوم کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ عوام کے اور سول لوگوں کے پیسوں سے ان کو حصہ دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ کیا ڈیفنس کے لیے 12% کا مزید اضافہ یہ ضرورت پر مبنی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، یا اس شعبے کی خصوصی رعایت کی گئی ہے؟ اب ظاہر ہے جناب اسپیکر کہ فوج کو جو پیسہ دیا جائے گا وہ 2 مقاصد کے لیے دیا جائے گا۔
ایک فوج کی مراعات میں اضافہ اور دوسرا فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافہ قوم کو یقیناً اپنی فوج کی عسکری صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے فوج کی عسکری صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جناب اسپیکر، فوج لڑنے کے لیے ہوا کرتی ہے، فوج ملک کی سیاست میں حصہ دار نہیں بنتی، فوج ملک کی خارجہ پالیسی طے نہیں کرتی۔ رنگ کچھ کی لڑائی، سن 65 کی لڑائی کے بعد اگر بنگال کی اور کارگل کی لڑائی تک ہم فوج کی عسکری صلاحیتوں کا جائزہ لیں اور آج ہم اپنی فوج کی کارکردگی کو سامنے رکھیں، کیا ہم فوج کو پیسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں بڑھیں اور وہ وزیرستان اور بلوچستان میں اپنی ہی قوم پر گولیاں چلائے، اپنے قوم کا مقابلہ کریں؟ اس حوالے سے بھی ہمیں ان پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اس ملک کی جو موجودہ پالیسیاں ہیں، آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے، اگرچہ آپ انڈیا کے ساتھ اعتماد سازی کی بات کر رہے ہیں، ہمارا موقف بالکل یہی ہے کہ دو پڑوسی ممالک باہم پرامن رہیں، تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں، لیکن ہمارے مد نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ تمام تر اعتماد سازی کا آخری ہدف اور ہماری آخری منزل مسئلہ کشمیر کا باعزت اور باوقار حل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اس بات کی ضرورت بہرحال موجود ہے کہ آپ قوم کو اعتماد میں لیں، لیکن اس پارلیمنٹ میں جتنا وقت ہم نے گزارا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انڈیا کے ساتھ اعتماد سازی کے حوالے سے جتنی اقدامات ہو رہے ہیں، جتنی پیش رفت ہو رہی ہے، اس اگست ایوان کو آج تک اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ اور پھر پاکستان کی مغربی سرحدات پر ہم آنکھیں بند کر کے عالمی قوتوں کے دباؤ میں اپنی پالیسیاں طے کر رہے ہیں۔ ہم زلزلے سے متاثرین کے لیے وزیرستان میں موجود اپنی فوج کو زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکتے، اور افغانستان سے ناٹو کی افواج یہاں آ سکتی ہیں۔ اس سے کیا آپ ثابت کر رہے ہیں؟ اس سے کیا آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر اپنی فوج کی نقل و حرکت اور اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر فوج کی نقل و حرکت کا اختیار بھی نہیں رکھتے؟ اور پھر جو قرضوں کی ادائیگی کی شرح، اس سال آپ غیر ترقیاتی بجٹ کا 64% ڈیٹ سروسز میں دے رہے ہیں۔ یہ 65 ارب روپیہ بنتا ہے۔ پچھلے سال 36% غیر ترقیاتی بجٹ کا آپ نے قرضوں کی ادائیگی میں دیا۔
اس سال ادائیگی تو کم ہو گئی،